अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है के एपिसोड नंबर 41 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। सर के पार्सल और बुके आया हुए। असलान जैसे ही दाखिले दरवाजे से अंदर जाने ही वाला था कि एक गार्ड जल्दी से एक बड़ा सा पार्सल उसके सामने लिए हुए आकर खड़ा हो गया। क्या है ये? किसने भेजा है? तुमने चेक तो किया है ना कहीं कोई? वो एक नज़र गार्ड और दूसरी निगाह पार्सल और फूलों को देखने लगा। ये सर पूरा चेक किया, ख़तरे वाली कोई चीज़ नहीं, बट नाम नहीं लिखा है। सर शायद अंदर हो, गार्ड ने संजीदगी से कहकर उसे इत्मीनान दिलाकर बाकी सवाल का जवाब दिया। ओके, मैं देख लेता हूँ। असलान मुस्कुराकर उसके हाथों से पार्सल और बुके लेकर अंदर चला आया। शुक्र है आपकी शाही सवारी तशरीफ़ ले आई, वरना हमें तो लग रहा था बहनोई साहब के इंतज़ार में अगले साल के बर्थडे का इंतज़ाम करना होगा। वो अंदर आकर सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ा था और अभी वो पहली ही सीढ़ी पर था कि ऊपर से नीचे आता हाशिम नॉन स्टॉप बोलता सीढ़ियाँ फलांगता उस तक पहुँच के उसके पीछे मुलाजिम भी था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलते हो। जैसे ही वो पास आया, असलान ने हाशिम के सर पर हाथ लिया, हुआ बुके उसके सर पर दे मारा और मुलाजिम के हाथ में पार्सल देकर हुक्म दिया, इसे मेरे रूम में रखो। मुलाजिम सर हिलाता तेज़ी से पार्सल लेकर फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। लाला, आपके लिए अर्ज़ है। मुलाजिम की जाते ही हाशिम बोला, ज़्यादा आपकी बेगम और मेरी बेगम साहिबा बोलती हैं, मैं तो बस ज़रा सा कभी कभी ज़बान को हवा पानी दिखा लेता हूँ। उसके हाथ से बुके लेकर वो मासूम बनकर उसे देख रहा था। असलान ने बेसाख्त उमड़ती मुस्कुराहट को होंठों में दबाकर उसे घूरते हुए संजीदगी से कहा, हवा पानी का इंतज़ाम मेरे सामने कम किया करो, वरना मैं इसे हवा पानी देने के लिए बाहर लॉन में लटकवा दूंगा। उसके हाथ दोबारा से बुके से लेते हुए वह संजीदा ही था। इतना बड़ा जुल्म! मत भूलें आपने मुझे अपना भाई कहा है। हाशिम ने खफकी दिखाई। हाँ तो क्या हुआ? बक बक मुझे पसंद नहीं, बड़ी बेनियाजी से उसे जलाया। आपकी बेगम साहिबा तो राग सुनाती है ना, जलकर तर से जवाब दिया। उनका मुंह बंद करना मुझे अच्छे से आता है, इसलिए नो प्रॉब्लम। असलान ने मानी खेज अंदाज में बोलकर उसके शाने पर अपना हाथ थपका। काफ़ी शरीफ से हैं आप। वो अपनी शरीफ से बहनोई को देखते हुए मुस्कुराया। कोई शक? गर्दन अकड़ाकर उसे आंख भी मारी। नहीं, कोई शक नहीं, बस शराफत का मज़ाहिरा रूम तक रखे, हर जगह गोद में लेकर घूमते रहते। वो मुस्कुराहट दबाता अब असलान को छेड़ रहा था। मेरी बीवी है वो, तुम्हारी भी मौजूद है, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा अगर तुम्हें भी शौक हो रहा है। वो असलान ही क्या जो शर्मिंदा हो जाए। उसी शान से गर्दन अकड़ाकर मुफ्त का मशवरा भी दे दिया। बस करें, मैं आपसे जीत नहीं सकता, जाएँ जल्दी से चेंज कर लें, हमने ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया। हाशिम ने हार मानकर उसके हाथ से बुके लेना चाहा। ये तुम्हारे लिए नहीं है। और कैसे प्रोग्राम? बुके हाशिम के हाथ की पहुंच से दूर करते हुए पूछा भी। सरप्राइज़ है, वो मुस्कुराकर राजदारी से बोला। अच्छा, टेरेस पर सब अरेंजमेंट हो गई बर्थडे पार्टी की? कोई चीज़ चाहिए तो गार्ड से मंगवा लो। वैसे सरप्राइज़ क्या है? उफ, असलान मीर साहब, आपको कितने अच्छे से दूसरों का दिल जलाना आता है। मेरा सर, जाए तैयार हो जाए। हाशिम चलकर ही खाक हो गया। वो कैसे भूल गया कि यह असलान मीर की हवेली है, यहाँ के मुलाजिम उसके वफादार, पल पल के खबर देने वाले। असलान इस पर हंसते हुए उसके सर पर शपथ लगाकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आरुषा के वजूद से आरी रूम देखकर असलान ने गहरी सांस ली। वो उसकी मौजूदगी का सोचकर रूम में आया था, मगर मैडम जाने कहाँ छुपी हुई थी। रूम में अब भी रात में हुए उस हसीन वाक़ये के असरात मौजूद थे। बुके बेड पर फेंक कर गिरेबान के बटन खोलते हुए असलान के होंठों को बड़ी दिलनशीन से मुस्कुराहट ने आ घेरा था। कैसा दिलकश सा सरूर बख्शता एहसास था उसके बारे में सब सोचना। असलान का दिल शिद्दत से आरुषा की चाह कर रहा था। सुबह जब वो गया था तो वह इतनी गहरी नींद सो रही थी कि असलान को उसे इतनी मीठी नींद से बेदार करना गवारा नहीं हुआ था। वो किस दिल से अपने महबूब को छोड़कर गया था वो खुद ही जानता था, और अभी उस वक्त वो मौजूद नहीं थी। ज़रूर सबके साथ टेरेस पर होगी। बस मैडम, कुछ देर और सही, फिर बताता हूँ तुम्हें कि असलान की बेकरारी को बढ़ाना कैसा होता है। आस्तीन के कफ खोलते हुए उसने होले से बुड़बड़ाकर शर्ट उतारकर सोफे पर उछाली। तभी उसकी निगाह उस पार्सल पर पड़ी थी जो गार्ड्स ने उसे दिया था और मुलाजिम उसके बेडरूम में रख कर गया था। किसने भेजा है? वो सोचते हुए सोफे के पास आ गया। घुटने से पैंट ऊपर करके वो आराम से सोफे पर बैठ गया। गिफ्ट उठाकर टेबल पर रखा और अभी वो खोलने ही लगा था कि धार से डोर खुला था। असलान ने फ़ौरन गर्दन मोड़कर डोर खोलकर अंदर आते वजूद को देखा। दरवाज़ा खुलने के स्टाइल पर वो समझा आरोशा होगी, मगर उसकी जगह आनिया को देखकर असलान पूरे गुस्से से पार्सल टेबल पर खिसकाकर सोफे से खड़ा हो गया। आनिया बड़ी जुर्रत से चलती हुई उसके रूम में आ गई थी। हाथों में उसकी कॉफ़ी मग था। तुम यहाँ किस लिए? अपने इश्तियाल पर काबू पाते हुए वह सर्द नज़रों से अपने सामने खड़ी उस औरत को देख रहा था जिसने हर हदें पार की और अभी बेशर्मों की तरह उसके सामने उसी एतमाद से आ खड़ी होती है। मैं कॉफ़ी लाई थी। आनिया की निगाहें उसकी शर्ट से बेनियाज मसल्स और चौड़े सीने पर ठहर ठहर जा रही थी। वो अपने अंदर बहुत सी बेचैनी एक साथ उतरती महसूस कर रही थी। बड़े हक से वो टेबल तक आई और उसे बेबाकी से देखने लगी।
نو تھینکس، مجھے تمہاری کافی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے وجود پر آنیہ کی غلیظ نظریں اچھے سے محسوس کر رہا تھا، جس سے اسے گھن سی آئی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ ڈھونڈنے کے لیے روم میں نگاہ دوڑائی، شرٹ نہ جانے کہاں اڑ گئی تھی۔ اسلان تم مجھ سے ناراض ہو؟ آنیہ ایک دم سے کہتے ہوئے اس کے قریب آنے ہی لگی تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا کر بہت ہی سرد موری سے بولا، میرے قریب بھی مت آنا، جو کہنا ہے دور رہ کر کروں۔ وہ اتنے برفیلے لہجے میں بولا کہ آنیہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ اسلان مجھے معاف کر دو، میں مانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی اور اس کی بہت بڑی سزا بھی جھیلی ہے، مگر مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ اسلان مجھے معاف کر دو۔ آنیہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھرے اس سے لجاجت سے معافی مانگ رہی تھی۔ معاف کر دیا اور کچھ؟ وہ اسی سرد موری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسلان معاف کر دیا ہے تو اس طرح تو مت کرو میرے ساتھ۔ آنیہ آنکھوں میں آنسو بھرے معصوم بننے کی کوشش میں اسے اور بھی بدصورت لگی۔ شکر کرو تم کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بدتر نہیں کیا، اور اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے مار کر اپنے روم سے کیا گھر سے بھی نکال دو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ خود پر ضبط کرتا اس کی انگلی کے اشارے سے باہر جانے کو بول رہا تھا۔ آنیہ کو اس کی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، مگر جنونیت تھی کہ اسے اپنا ہوتا دیکھنا چاہ رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا اسلان؟ میں تمہاری بیوی رہ چکی ہوں، ایک بار مجھے موقع تو دو، دیکھنا تمہاری آروشہ سے زیادہ تمہیں خوش رکھوں گی۔ وہ بہت گری ہوئی باتیں ہی نہیں حرکت بھی کر چکی تھی۔ اپنے دوپٹہ کھینچ کر فرش پر پھینک کر وہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ اسلان کا خون کھول گیا۔ نکل جاؤ میرے روم سے۔ وہ گھرایا، مجھے نہیں جانا، اور تم؟ وہ آگے بڑھی اور اس سے پہلے کہ وہ چلا کر ملازم کو آواز دیتا کہ اس غلیظ عورت کو باہر لے جائے جسے وہ چھونا کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسلان آپ؟ آروشہ چہکتی ہوئی روم میں آئی تھی، مگر باقی کے لفظ اس کے ہونٹوں میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسلان اور اس کے کچھ فاصلے پر کھڑی آنیہ کو روم میں موجود دیکھ رہی تھی، دوپٹے سے بے نیاز بیہودہ لباس میں بس اسلان کو کافی دینے آئی تھی۔ وہ کپڑے چینج کر رہا تھا اور میں چلی آئی، اور ہم دونوں۔ آنیہ نے بلا وجہ کی صفائی دے کر جسے اور بھی شک کی گنجائش پیدا کرنی چاہی، مڑ کر ساکت آروشہ کو بہت کچھ جتانا چاہا۔ اسلان خاموشی سے کھڑا بس آروشہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اسپاٹ سا ہو گیا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ آپ کس لیے آئی ہیں؟ یقیناً کسی کام سے ہی آئی ہوں گی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی آنیہ تک آئی تھی، چھپ کر دوپٹہ اٹھایا اور آنیہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ کر دوپٹہ اسے تھمایا۔ دوپٹے کی عزت تم جیسی عورتیں کبھی کر بھی نہیں سکتی، مگر مجھے اپنے شوہر کی عزت بہت پیاری ہے۔ آئندہ تو اس روم میں آنا بھی مت، اور آئی بھی تو ایسی حرکت کی سوچنا بھی مت، ورنہ تمہاری یہ گندی نگاہیں ہیں نا، نوچ لوں گی۔ وہ آنیہ کو شعلہ اگلتی نگاہوں سے دیکھتی اسلان کی طرف مڑی۔ اسلان ہم لوگ آپ کو اوپر ٹیرس پر ویٹ کر رہے ہیں، چینج کر کے آ جائیں۔ بے تاثر سے انداز میں وہ آنیہ کو دیکھتی اسی انداز سے اسلان سے کہتی تیزی سے جانے کے لیے مڑی، آروشہ رک جاؤ اور ادھر آؤ۔ ابھی وہ روم سے باہر ہی نکل جاتی کہ اسلان نے سختی سے کہہ کر اس کے قدموں میں بیڑی ڈال دی۔ وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ آئی سے کم ہیئر آروشہ، اسے سختی سے اسلان نے دوبارہ کہا تو آروشہ کو پلٹنا ہی پڑا۔ بڑی مشکل سے قدم اٹھاتی وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ آنیہ خاموشی سے بس کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ اسلان نے پاس آتی آروشہ کے ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا، وہ سیدھے اس کے سینے سے آ لگی۔ اسلان کے ہاتھ سختی سے اس کی کمر کے ارد گرد جکڑے تھے۔ تمہیں اس نے جو دکھلانا تھا اس نے دکھلا دیا، تم نے جو میری محبت کا مان رکھنا تھا وہ رکھ دیا، مگر اب میں جو اسے دکھاؤں گا اس سے تمہاری اہمیت اور اسے اس کی اوقات یاد دلا دے گی۔ اسلان نے کہہ کر ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا، اور دوسرے ہی لمحے وہ اس کے کھل گئے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں پوری شدت سے قید کر چکا تھا۔ آروشہ کی پوری آنکھیں کھل گئیں کہ وہ کیا ہے، کب کیا کر دے، وہ کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اب بھی آنیہ کی موجودگی بھلائے وہ پوری جنونیت سے اس کے لبوں کی جام پی کر خود کو سیراب کر رہا تھا۔ ادھر آنیہ کی آنکھوں میں نفرت کی آگ دہک گئی۔ وہ کیا پلان کر کے آئی تھی اور کیا ہو گیا؟ وہ ان دونوں کے بیچ شک ڈال کر ان میں دراڑ ڈلوانا چاہتی تھی، اسلان کو عام مرد سمجھ کر بہکا کر آروشہ کو جلانا چاہتی تھی، اور یہاں خود اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہ اسے اس کے سامنے اتنے نزدیک کر چکا تھا، اسلان نے اسے جتا دیا کہ سچ میں آروشہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ یہ سب برداشت کرنا آنیہ کے لیے ناممکن تھا۔ وہ دانت پیستی کھولتی ہوئی مڑ کر روم سے ہی نکل گئی، جاتے جاتے پوری قوت سے دروازے کو بند کیا تھا۔ اسلان نے آہستگی سے اپنے ہونٹوں کی قید سے آروشہ کے لبوں کو آزاد کیا تھا۔ وہ اپنے چہرے کو جکڑے اسلان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ آنکھیں بند تھی اور تنفس بگڑا، ہونٹوں پر لگی لپسٹک وہ اپنے ہونٹوں میں جذب کر چکا تھا۔ آئی لو یو مائی لائف، لو یو ویری مچ۔ بے تحاشا امڑتی محبت سے مجبور ہو کر ایک بار پھر اس کے لبوں کو جکڑ گیا، اور اس بار اس کے عمل میں اور بھی جنونیت سمائی تھی۔ آروشہ اس کی شدتوں سے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اسلان نے اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اپنی گرفت میں جکڑ لیے۔ اس شدتوں سے دونوں کے قدم ایک جگہ رک ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بیڈ سے ٹکرائے تھے۔ اسلان اس کے ہونٹوں کو آزاد کیے بنا ہی وہیں بیڈ پر گرا تھا۔ آروشہ اس کی شدتوں سے گھبرا کر مچل رہی تھی، مگر اس کی مزاحمت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسلان کا ارادہ اب اس کے جسم میں ڈوب کر سب بھول جانے کا تھا۔ اس کی شدتیں، محبت بھری دیوان کی، آخر کار وہ بے بس ہو گئی، ساری مزاحمت ترک کر کے اپنا آپ اسلان کے سپرد کر دیا، اور اس خود سپردگی نے اسلان کی جنونیت کو اور بڑھاوا دیا تھا۔ وہ اپنے ہوش بھی بھلائے بس اپنی محبت کی چھاپ اس کے وجود پر چھوڑ رہا تھا۔ میرا دماغ خراب تھا جو میں ان کو بلانے روم میں آ گئی۔ اچھا بھلا وہاں بیٹھی سب کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی، مگر نہیں، ماں جی کے حکم پر چلی آئی بیٹے صاحب کو بلائے دعوت دینے۔
दे दी ना दावत और बिगाड़ लिया अपना हशर। आरुषा नए सिरे से अपना हेयर स्टाइल और मेकअप दुरुस्त करती हुई रोहांसी सी हो रही थी। आईने के सामने खड़ी वो चेहरे पर ब्लशन भी फेर रही थी। वो लोग टेरिस पर उन दोनों के मुंतज़िर जाने क्या सोच रहे होंगे, ये सोच सोचकर वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी सारी बुड़बुड़ाहट। वो शर्ट के बटन बंद करता ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आया। असलान को देखती है आरुषा मुंह फुलाकर और भी तेजी से अपना काम करने लगी। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया हुआ था। असलान धीरे धीरे चलता हुआ आकर उसके सामने ड्रेसिंग टेबल के एक तरफ टेक लगाकर खड़ा होकर गहरी नजरों से उसके नाराज चेहरे को देखने लगा। बॉटल ग्रीन कलर के फ्रॉक सूट में उसकी रंगत दमक रही थी। सूट की हमरंग ज्वेलरी और उसकी जसारतों से और भी सुर्ख होता उसका चेहरा। क्या है, अब घूरते ही रहेंगे? कितनी देर बर्दाश्त करती? उसकी निगाहों की गर्म तपिश से वो ब्लश सी हो रही थी। निगाहें चुराए हुए झंझला कर कहा, अपनी बीवी को घूरा? उस पर क्या असर होना था? उसी तरह से देखते हुए मुस्कुराया। जाएं, उसे घूरे जो बड़े प्यार से कॉफ़ी देने आई थी और दावतें आम दे रही थी। आरुषा हाथों में पकड़ा ब्रश उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर पटक कर झटके से अपनी जगह से उठ गई। जिस तेज़ी से वो उठी थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से असलान ने उसकी कलाई जकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपने सीने में जकड़ लिया। नाराज़ हूँ? एक हाथ से उसके चेहरे पर आगे बालों को पीछे करते हुए शहद में डूबे लहजे से पूछा। नहीं, बहुत खुश हूँ। वो उसकी मोहब्बत झलकाते चेहरे को देखते हुए मुँह बनाकर बोली, होना भी चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत ने और मेरे भरपूर अंदाज ने उसे बता दिया होगा कि असलान मीर के लिए तुम क्या हो। आइंदा वो कभी हिम्मत नहीं करेगी हमारे रूम में आने की। वो उसी मुस्कुराहट से कहते हुए उसके कानों में पहने हुए टॉप्स को अपनी उंगलियों से छू रहा था। उफ असलान, आपने उसे समझाने के लिए क्या कर डाला? अब मैं टेरिस पर कैसे जाऊँ? सब क्या सोच रहे होंगे? उसे फिर से वही शर्मिंदगी याद आई जो अभी टेरिस पर जाकर उठानी है। उसी का बर्थडे और वो इतनी देर से गायब है। असलान ने बहुत ही दिलचस्पी से उसका खज्जल सा होता अंदाज देखा था। क्या सोच रहे होंगे? यही सोच रहे होंगे कि असलान अपनी बेबी गर्ल को बर्थडे गिफ्ट दे रहा होगा। शरारत से उसे देखते हुए वो झुका था और उससे पहले वो फिर से कोई शौक जसारत करता, आरुषा ने अपनी हथेली उसके होंठों पर जमा दी। पहले भी मेरी तैयारी बिगाड़ दी थी, अब नहीं। आंखों में दिलजारी के वो मिन्नत भरे लहजे में बोली तो उसने भी आराम से बस उसकी हथेली अपने लबों से चूमकर होंठों से हटा दी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तैयारी कहाँ बिगाड़ी थी? वो तो बस छोटी सी जसारत थी। लेकिन अभी इतना ही। आओ साथ चलते हैं आपके बर्थडे सेलिब्रेशन पर। रात तो अपनी ही है। आरुषा की कमर में हाथ डालकर वो उसे अपने साथ लगाए हुए रूम से बाहर निकलने ही लगा था कि उसके हमरा चलती आरुषा की निगाह टेबल पर रखे उस पार्सल पर पड़ी जिस पर बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट रैपर लिपटा हुआ था। असलान उसके लिए गिफ्ट लाए हैं, वो सोचकर मुस्कुराई थी। खोलकर देखने की ख्वाहिश के बावजूद भी वो बाद में देखने का सोचकर उसके साथ रूम से निकली थी। मोबाइल पर आहिस्ता आहिस्ता बजती रिंग पर उसने ध्यान अब किया था। सबके दरमियान वो खुशी खुशी उन लम्हों को एंजॉय कर रहा था। टेरिस पर अच्छा खासा शोर मचा हुआ था, तभी उसे मोबाइल पर बजती रिंग सुनाई नहीं दी थी। अभी उन लोगों का शोर कुछ कम हुआ तो असलान को टेबल पर अपने मोबाइल की तरफ ध्यान गया था। स्क्रीन पर फैज़ान कॉलिंग हो रही थी। असलान ने पहले हर तरफ देखा। घर के मुलाजमा वगैरह के साथ साथ सारे घर वाले भी उस वक्त टेरिस पर मौजूद थे। कोई ज़रूरी ही बात थी जो फैज़ान ने उसे इस वक्त कॉल की थी। अपना मोबाइल उठाकर वो सबके दरमियान से उठकर एक तरफ चलाया जिधर कोई और नहीं था। बोला फैज़ान। उसने मोबाइल अपने कान से ही लगाया और उधर से जो कहा गया वो पूरा सुने बगैर वो तीर की तरह टेरिस के दरवाजे से निकला था। उसे एकदम से बौखलाकर निकलते हुए फिलहाल किसी ने नहीं देखा था। वहाँ से निकलकर वो फुल स्पीड में सीढ़ियाँ उतरता हुआ उसी स्पीड से अपने रूम तक आया था। असलान ने धाड़ से पूरा दरवाज़ा खोला और सीधे टेबल की तरफ देखा, मगर उसके हवास और भी उड़े थे वहाँ पार्सल मौजूद ना देखकर। कहाँ गया पार्सल? वो पूरे रूम में पागलों की तरह उस पार्सल को ढूंढ रहा था। कौन ले गया? वो बेहद परेशान से अपनी पेशानी मसल रहा था। तभी उसके जहन में कुछ देर पहले का मंजर लहराया। ओह मेरे खुदा! वो अपनी हथेली पर मुक्का मारकर और भी बदहवास सा उस तरफ भागा था जिधर से वो कॉल सुनते ही भागा आया था। इस पर तेज़ी से भागकर आते असलान पर सबकी निगाह पड़ी थी। उसका परेशान सा बौखलाया हुआ अंदाज, सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो गई। असलान उस तरफ भागा आया जिधर टेबल पर सारी चीज़ें रखी हुई थी। वो तेज़ी से सारे सामान को बिखराते हुए उस पार्सल को ढूंढ रहा था। सब हैरान परेशान से असलान की दीवानगी देख रहे थे। क्या हुआ असलान? माजी ही को होश आया था तो वो करीब आकर उससे पूछने लगी। कोई इधर नज़दीक नहीं आएगा, दूर हटें आप लोग। वो बुरी तरह से चीख कर सबसे बोला तो सभी एकदम से पीछे खिसके थे। आरुषा को समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से असलान को क्या हो गया। वो क्यों सारी टेबल की चीज़ें फेंक रहा था। हशम ने साकत से असलान को देखती आरुषा को अपने से लगाकर जिसे तसल्ली दी। वो पार्सल कहाँ है जो मुलाजमा लाई थी? वो पार्सल कहाँ है? एक एक गिफ्ट, फूलों के बुके, यहाँ तक कि केक भी वो ज़मीन बोझ कर चुका था। जब वो ना मिला वो सबकी तरफ देखकर चीखा। कैसा पार्सल असलान? क्या हुआ? कुछ बोलोगी भी? यूं ही। अम्मा जान, मेरे पास वक्त नहीं कुछ बता सकूं। वो पार्सल कहाँ है? अम्मा जान को उसी तरह बदहवासी में जवाब देकर वो फिर से सारी टेबल के अतराफ में देख रहा था। आरुषा हशम से अपना आप छुड़ाकर सोफे के पीछे जाकर उसने पार्सल से निकला बड़ा खूबसूरत सा बॉक्स उठाया जिसे अभी तक उसे खोलने का मौका नहीं मिला था। जैसे ही खोलना चाहा कि असलान को उस अंदाज में देखकर वो जल्दी से सोफे के पास छुपाकर सब देख रही थी। वो बॉक्स बिना खोले अपने हाथों में लेकर असलान के पास चली गई। आप पार्सल से निकले इस बॉक्स को ढूंढ रहे हैं? असलान ने झटके से गर्दन मोड़कर आरुषा फिर हाथों में थमे उस गोल्डन बॉक्स को शॉक्ड होकर देख रहा था। उस पार्सल से ये बॉक्स निकला। आपको इसकी तलाश है?
بجھی بجھی سے دکھ سے اسے دیکھتی ہی باکس بڑھا چکی تھی۔ اسلان کے جبڑے بھینچ گئے، ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ جھٹکے سے وہ عروشہ کے ہاتھ سے باکس لے کر اسے دور اچھال دیا۔ باکس دور اچھالتے اچھالتے بھی وہ باکس اپنے ٹائم پر پھٹ چکا تھا۔ اسلان نے برق کی تیزی سے عروشہ کو کھینچ کر اپنی پناہ میں چھپا لیا، پھر عروشہ کو اپنی پناہوں میں لیے ایک طرف ہٹا تھا۔ زوردار دھماکہ اور آگ کا ایک شعلہ پورے ٹیرس پر بھڑکا تھا۔ سب نے اپنے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، سب کے حواس اڑ گئے اور وہ اسلان کے سینے میں چھپی پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ اسلان نے دھماکے کے بعد عروشہ کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے پلٹ کر دیکھا تھا۔ شعلے اب بھی اٹھ رہے تھے، پھولوں کے ساتھ وہاں کی سجاوٹوں کے بھی چیتھڑے بکھر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو اسلان نے عروشہ کو اور بھی خود میں بھینچ لیا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائے اس سے لپٹی خوف سے لرز رہی تھی۔ اسلان نے اس بار پلٹ کر اپنی فیملی کو دیکھا۔ سب کے چہرے پر وہی شوق اور خوف موجود تھا جو اس وقت کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا تھا۔ خوف سے لرزتی چاچی سے لپٹی ندا صدا، پریشان اماں جان سے لپٹی ہانیہ، بت بنی ماجی اور بالکل ساکت کھڑا ہشم۔ دھماکہ سن کر سارے گارڈز ٹیرس پر آ چکے تھے اور اب اس میں سے کچھ آنکھ خاموش کر رہے تھے اور کچھ اسلان میر کے حکم کے منتظر تھے۔ پتہ کرو میرے گھر میں میرا گارڈ بن کر کون گھسا تھا، مجھے وہ آدمی زندہ اپنے سامنے چاہیے۔ عروشہ کے سر اور پشت کو سہلاتے ہوئے وہ گارڈز کو اپنی لہو رنگ آنکھوں سے گھورتا آگ برساتے لہجے میں حکم دے چکا تھا۔ اس کے کچھ وفادار گارڈ سر جھکا کر حکم کی پیروی کرنے کے لیے فوری طور پر مڑ کر چلے گئے، باقی اس دھماکے کے اثرات صاف کرنے میں جٹے ہوئے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے روم میں جائیں، میں صبح بات کروں گا سب سے۔ وہ سب کو سختی سے حکم دے کر شاک سی عروشہ کو اسی طرح سے اپنے سینے میں سمیٹے نیچے جانے کے لیے بڑھ گیا۔ سب بس ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر اپنی اپنی آنکھوں میں خوف لیے دھیرے دھیرے ٹیرس سے اپنے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ چہرے پر سنجیدگی لیے اپنے پاس سوئی عروشہ کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ شام میں ہوئے حادثے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اس کی شرٹ کو دبوچے اس سے لپٹ کر سو رہی تھی۔ آج جو کچھ ہوا تھا اس سے وہ اس طرح سے سہمی ہوئی تھی کہ اس کی نیند بھی اڑ چکی تھی۔ اسلان نے بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر سلایا تھا۔ جب تک وہ سو نہیں گئی وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے ہونے کا بھرپور تحفظ دیتے ہوئے تھپکتا رہا تھا۔ اس کے سونے کے باوجود بھی اپنے بازوؤں میں بھرے اس کے بالوں میں محبت سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسلان عروشہ کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ پیکٹ کیسے عروشہ کے ہاتھ میں پہنچا، اور اگر اسے وقت پر معلوم نہیں پڑتا تو اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ بس اس شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے اسلان میر کی جان سے کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اب اسے اپنا دشمن چن لیا تھا، اور دشمنوں کو کھلا چھوڑ کر خود سے کھیلنے کی وہ کبھی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ جب اسے پوری طرح سے یقین ہو گیا اب عروشہ گہری نیند میں جا چکی ہے اور وہ اب اٹھے گی نہیں، تبھی وہ آہستہ سے اسے اپنے بازوؤں سے نرمی اور احتیاط سے اس کا سر تکیے پر رکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ جھک کر اس کے سر کو چوم کر وہ کمفرٹر اس پر درست کرتا بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر وہ دھیرے دھیرے چلتا آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ عربی وہ فیضان کو کال ملانے ہی والا تھا کہ موبائل پر کسی انجان نمبر سے کال ہوتی دیکھ کر اس کے پیشانے کے بل گہرے ہوئے۔ ہیلو، موبائل کان سے لگا کر وہ سرد مہری سے بولا۔ گفٹ پسند آیا اسلان میر صاحب؟ ادھر سے چھوٹتے ہی مسکراتی آواز میں پوچھا گیا۔ اسلان کی آنکھیں سکڑ گئی، رگیں وہ بھی کنپٹی پر ابھریں۔ موبائل پر ہاتھ کی پکڑ سخت ہو گئی۔ چپ کیوں ہیں اسلان صاحب؟ ہماری طرف سے دیا گیا چھوٹا سا تحفہ پسند نہیں آیا کیا آپ کو؟ بڑی مشکل سے آپ کی پسند کا تحفہ بھیجا تھا خادم نے۔ ادھر سے بڑی خباثت سے ہنستے ہوئے اسے بھڑکانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ اتنی آسانی سے اپنے اعصاب نہیں کھوتا تھا۔ ابھی صوفے سے ٹیک لگا کر پاؤں پر پاؤں رکھ کر وہ سرد مہری بلکہ پورے سکون سے بولا، تمہارا دیا گیا گفٹ بہت پسند آیا، مگر گفٹ اور پسند کرتا اگر تم اسے اپنے کتے کے ہاتھ سے بھیجنے کی بجائے خود آ کر دیتے، تاکہ مجھے پتہ تو چل جاتا کہ کوئی بڑی بے چینی سے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ایک ہی نقطے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اتنے سکون سے بول رہا تھا کہ دوسری طرف موجود شخص کو مرچیں ضرور لگی ہوں گی۔ ماننا پڑے گا اسلان میر تم کو، دم تو ہے تیرے میں، اس لیے تو شاہ نواز اب تک تیرا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ مجھے بھی ایسی ایک دوست کی تلاش تھی، دوستی نبھانے میں مزہ تو آنا چاہیے۔ ادھر سے توصیفی انداز میں وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا گیا تھا۔ ادھر اسلان کو وہ تن سے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ تو پھر تیار رہنا، میں جلد ہی تجھ سے مل کر تیری یہ حسرت پوری کر دوں گا، مگر یاد رکھنا اگر اس بار ایسا کوئی گفٹ میری فیملی کے پاس پہنچا تو تیری فیملی کے پاس بھی تیرے ٹکڑے گفٹ کی صورت میں پہنچیں گے۔ اسلان نے اس بار پاؤں سے پاؤں ہٹا کر سیدھے بیٹھتے ہوئے برفیلی آواز میں دوسری طرف موجود شخص کو دھمکی دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میرا ارادہ تمہاری فیملی کو کوئی نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں وہ معمولی سا بام تھوڑے میں تمہارے پاس بھیجتا۔ میں جانتا تھا تجھے خبر ہو جائے گی اور تو ڈھونڈ لے گا، اور اگر وہ پھٹ بھی جاتا تو اس سے زیادہ کچھ نہیں، بس چھوٹی موٹی سے خراش پڑ جاتی کسی کو۔ اسلان نے اپنے جبڑے بھینچ کر بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ موبائل اتنی سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ تم جو کوئی بھی ہو بس مجھے مل جاؤ، اور میں تب بتاتا ہوں کہ اسلان میر چیز کیا ہے۔ وہ مشکل خود پر قابو پاتا ہلکے سے گھرایا۔ یس آف کورس، ملنا ہے مجھے تم سے، مگر وہ جو ایک امانت ہے تیرے پاس اس کے ساتھ ملنا ہے۔ کیا ہے نا، میری چیز تو غلط جگہ لے گیا اور مجھے وہی واپس چاہیے، تیری جان سمیت۔ موبائل کے دوسری طرف موجود شخص نے اس بار اسلان کو چونکایا تھا۔ اس کے چہرے پر شکن پڑی تھی۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے؟
سوچ میں پڑ گئی نا؟ وہ ذرا سے اسی خباثت سے ہنسا تھا، زور سے اسی خباثت سے ہنسا۔ اسلان نے دانت پر دانت رکھ لیے۔ چلو بتا دیتا ہوں، آخر ایسا دم والا دوست ملا، اس کا جاننا تو بنتا ہے۔ تو سن لی، میں عروشہ شاہ نواز خان کی بات کر رہا ہوں، وہ میری تھی اور تو غلطی سے اسے میری شادی والے دن اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب مجھے وہی میری جان واپس چاہیے۔ سرگوشی میں بولی گئی بات سے اسلان کی مٹھی چہرے پر زلزلے کے اثرات پیدا ہو گئے، مگر یہ وقت بھڑکنے کا نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو پرسکون کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کمزوری کا اسے پتہ چلے۔ کیوں؟ چونک گئے نا عروشہ شاہ نواز خان کا نام سن کر؟ ادھر سے اس نے کہا لگایا۔ اسلان کی غیرت جوش کھانے لگی، خون میں ابال پیدا ہونے لگا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی جان سے عزیز بیوی کا وہ شخص نام بھی لے؟ عروشہ اسلان میر ہے وہ، تجھے کیا معلوم نہیں؟ عروشہ اسلان میر ہے وہ، اور جو چیز میری ہو جائے اسے میری مرضی کے بغیر کوئی چھو تو کیا دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لہو رنگ آنکھوں سے بیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ غراتی آواز میں بولا۔ جبڑے تن رہے تھے اور آنکھوں میں شیر سی چمک تھی کہ کیسے موقع ملے اور اپنے شکار کو وہ چیر پھاڑ دے۔ اسلان میر، بہت جلد اس نام کے ٹیگ کو اس کی زندگی سے نکال کر پھینک دوں گا، ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا اسلان میر، وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ تجھ سے پہلے میں نے اسے دیکھا تھا، تجھ سے پہلے میں نے اس کی چاہت کی تھی، تو کیسے اتنے آرام سے اسے اپنے پاس لے گیا؟ وہ جو کچھ چیختے ہوئے بول رہا تھا، ادھر سے وہ جو کوئی بھی تھا اتنا تو طے تھا کہ اس کی بیوی پر نگاہ ڈال کر اس نے اپنی موت چن لی تھی۔ تو جو کوئی بھی ہے، غور سے سن، میرے نام کا ٹیگ اور ہمیشہ کے لیے عروشہ اسلان میر پر لگ چکا ہے۔ تو کیا تیرا باپ بھی نہیں اکھاڑ سکتا؟ اور اب تو الٹی گنتی شروع کر دے، کیونکہ میری بیوی پر غلط نگاہ ڈال کر تو اپنی زندگی کم کر چکا ہے۔ جسٹ ویٹ، آئی ول میٹ یو۔ اسلان سرد آواز میں کہتا موبائل کان سے ہٹا کر بند کرتا صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا خون اب بری طرح سے کھول رہا تھا۔ کون تھا یہ شخص جس کی اتنی ہمت کہ وہ اس کی عروشہ کو اپنا بول رہا تھا؟ کون تھا جس کی شادی عروشہ سے ہو رہی تھی؟ مگر پہلے تو اس نے اہمیت نہیں دی تھی، مگر اب اس شخص کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سگریٹ بیڈ کے دراز سے نکال کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ اب اسے نیند کہاں آنی تھی؟ وہ سکون سے اب سب سوچنا چاہتا تھا اور آگے کیا کرنا تھا، اسے سارا پلان پھر سے ترتیب دینا تھا۔ کار پوری رفتار سے اس محل نما گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ گیٹ پر موجود سارے گارڈ نے چونک کر کار سے اترے بگڑے ہوئے مزاج والے شاہ نواز خان کو دیکھا۔ وہ پوری جارحیت سے کار کا ڈور بند کرتے ہوئے تیز قدموں سے اندر کی جانب گئے تھے۔ شاہ نواز خان اندر آ کر سیدھے دندناتے ہوئے اس شخص کے روم تک پہنچ گئے تھے جو رات کے اس وقت اپنی رنگین آوارگی میں مشغول تھا۔ جیسے اس شخص نے شاہ نواز خان کو ایسے بھڑکے ہوئے انداز میں اپنے بیڈ روم میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اس نے فوراً انگلی کے اشارے سے اوریا لباس میں موجود لڑکی کو باہر جانے کا حکم دیا تھا۔ تم اور اس وقت؟ لڑکی کے جاتے اس شخص نے صوفے پر سیدھے بیٹھتے ہوئے ٹیبل پر موجود مشروب کی بوتل اٹھا کر گلاس میں ڈالتے ہوئے سکون سے پوچھا۔ میں اس وقت یہاں کیوں ہوں تمہیں اچھے سے معلوم ہے۔ شاہ نواز خان روم کے بیچوں بیچ کھڑے ہوئے صوفے پر بیٹھے شخص کو گھور رہے تھے۔ بلیو میں، مجھے نہیں معلوم کہ تم کیوں یہاں ہو۔ سرخ رنگ کے سیال سے بھرا گلاس ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے انجان بننے کی ایکٹنگ پر کھول گیا۔ شاہ، مت بھولو کہ تمہاری بیٹی کیا ہے میرے لیے، اسے تو ایک خراش میں نہیں پہنچا سکتا۔ گھون مشروب اپنے حلق میں اتارتے ہوئے اس کی آنکھیں بس عروشہ کے خیال سے ہی بہکی تھی۔ جانتے ہو وہ پارسل میری بیٹی کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کے ہاتھ میں ہی پھٹ جاتا، اسے نقصان پہنچاتا اگر اسلان میر کو پتہ نہیں چلتا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا ایسا کوئی گیم نہیں کھیلو گے تم۔ اور وہ عورت وہاں کیا کری تھی؟ اسے معلوم تھا سب، پھر بھی اس نے وہ پارسل کسی بہانے سے میری جان کے ہاتھ سے لیا نہیں۔ وہ ساری بات نظر انداز کر کے گلاس فرش پر پھینک کر بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ گلاس فرش پر گرتے ہی کئی ٹکڑے میں بٹ گیا اور سرخ مشروب کی چھینٹیں فرش پر بکھر گئی۔ تمہیں بھروسہ ہے اس عورت پر؟ شاہ نواز خان نے اس بار تن سے کہہ کر اس شخص کے غصے کو اور ہوا دی تھی۔ بھروسہ تو میں اپنے سگے باپ پر بھی نہیں کرتا، وہ عورت تو ناگن ہے، مگر پھر بھی کچھ دن اور اس کا بھی کام کرتا ہوں، وہ مکاری سے مسکراتا بولا۔ شاہ نواز خان نے خود پر قابو پاتے ہوئے سرد مہری سے کہا، تم جو بھی کرو بس مجھے اپنی بیٹی صحیح سلامت چاہیے، اور چاہے جتنے دن بھی لگیں گے۔ میری بیٹی جب تک اس کے پاس ہے تم ایسی حرکت دوبارہ مت کرنا۔ میں نے ایسا بس اسلان میر کو یہ بتانے کے لیے کیا تھا، وہ لاکھ پاورفل صحیح، مگر میری پہنچ کہاں تک ہے اسے اب یہ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ دوسرے کلاس میں ڈرنک کو ڈیلتے ہوئے وہ پھر سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی باتوں میں غرور چھلک رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسلان میر کو کم سمجھنے کی غلطی مت کرنا تم، وہ بہت چالاک ہے اور شیر کی طرح چکنا، کب شکار پر حملہ کر دے تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے، اور اسے کم سمجھا تو تم بھی میری طرح پچھتاؤ گے۔ شاہ نواز خان اسے نصیحت کرتا جس طرح آیا تھا اسی طرح سے واپس پلٹ گیا۔ پچھتائے گا اب وہ اسلان میر، بس صحیح وقت آنے دے شاہ نواز خان، اسلان میر کو تو برباد کروں گا ہی، تیری بیٹی کو بھی اپنی بنا کر رہوں گا۔ اپنی آنکھوں میں چمک لیے شیطانی ہنسی ہنسا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔